आइए सुनते हैं कहानी कातिल बिल्लियां। सरवरी महल्ले भर की अम्मा थी। वो अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी थी। उसका शोहर मुराद हुसैन सरकारी मुलाजिम था। इन दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इसे कुदरत का फैसला समझा और बड़ी खामोशी से जिंदगी बसर की। मुराद हुसैन को बिल्लियां पालने का बहुत शौक था। उसने घर में 2 बिल्लियां पाल रखी थी। दोनों मियाँ बीवी को उन बिल्लियों से खास किस्म की उनसियत थी। और फिर जब मुराद हुसैन का इंतकाल हो गया तो सरवरी बेगम के लिए सब कुछ ये बिल्लियां ही बन गई थी। मुराद हुसैन की पेंशन से उसका गुजर बसर बड़े अच्छे से हो रहा था। बिल्लियों में से एक सफेद और एक काली थी। वो सारा दिन उन बिल्लियों से बातें करती रहती थी। ये तुमने क्या कर दिया? सरवरी बेगम के चेहरे पर इस वक्त गहरे गुस्से के असरात थे। कुछ तो बुढ़ापे की झुर्रियां और कुछ दुखों के असरात सरवरी बेगम के चेहरे पर गहरी छाप छोड़े हुए थे। वो इस वक्त किसी भुतनी का अक्स पेश कर रही थी। मैंने क्या कर दिया है जो तुम यूं चुड़ैलों की तरह बोल रही हो? 10 साला मौजम बहुत शरारती बच्चा था। गली के सबसे शैतान बच्चे का एजाज उसी के नाम था। हुआ कुछ यूं था कि सरवरी की बिल्लियां चहलकदमी करने गली में निकली थी। मौजम इस वक्त गुल्ली डंडा खेल रहा था। उसके दोस्त और वो खेल में इस कदर मगन थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि गिल्ली उड़कर बिल्ली के लगी थी और अब उस बिल्ली के पांव से हल्का हल्का खून रिस रहा था। सरवरी बेगम से ये हजम नहीं होता था कि उसकी बिल्लियों को कोई झिड़क भी दे। यहाँ तो खून निकल रहा था। सरवरी बेगम बहुत गुस्से में थी। मौजम ने भी बदतमीजी से जवाब दिया। सरवरी बेगम ने बिल्ली को उठाकर गोद में बिठा लिया और ऊंची आवाज में बच्चों पर चिल्लाने लगी। अल्लाह पूछेगा तुमसे, मेरी बिल्ली का खून निकाला? अब वो रो रही थी। उसको देखकर मोहल्ले के बहुत से लोग वहां जमा हो गए थे। ये मामला उस वक्त खत्म हुआ जब मौजम की अम्मी अब्बू ने आकर सरवरी बेगम से माफी मांगी। उसे यकीन दिलाया कि आइंदा वो आपकी बिल्लियों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरवरी बेगम बोली, अगर ये मुझे आइंदा इस गली में भी नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह पूछेगा इसे। वो बार बार एक ही बात कहे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा हुआ। अगले 4 और 5 रोज तक सरवरी बेगम रोजाना अपनी बिल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाती रही। यहाँ मोहल्ले का जाना माना ठग डॉक्टर था, जो सरवरी बेगम को भी उसकी बिल्लियों के इलाज के बहाने कई बार चूना लगा चुका था। सरवरी बेगम को पैसे या किसी चीज की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी बिल्लियों की सेहतयाबी चाहिए थी। जोहरा को बिल्ली और कुत्तों से सख्त एलर्जी थी। वो इंग्लैंड की रंगारंग दुनिया में भी रह रही थी। वहां तो लोग शौकिया बिल्ली कुत्तों को पालते हैं, मगर उसकी एलर्जी वाली आदत खत्म ना हुई। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। उसने उसकी शादी पाकिस्तान की किसी लड़की से करनी थी, इसलिए वो बहू की तलाश में पाकिस्तान आई थी। बदकिस्मती से सरवरी के साथ वाला घर, जो कि काफी अरसे से बंद पड़ा था, वो जोहरा बेगम का ही था। जोहरा बेगम आज ही इंग्लैंड से घर आई थी। घर की हालत बहुत खराब थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे एक अदद नौकर का इंतजाम कर दो। ये सब काम मेरे बस का रोग नहीं। उसका बेटा नोमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। बीबी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। शोहर नशा करता है, इसलिए काम करना चाहती हूँ ताकि अपने 2 छोटे बच्चों का पेट पाल सकूं। जोहरा बेगम के सामने 22 साला महरू रो देने को तैयार थी। जोहरा बेगम ने थोड़ा बहुत सोचा और फिर उसे रखने के लिए हामी भर ली। उसे खुद एक नौकरानी की अशद जरूरत थी। महरू ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। उसने सारे घर को साफ करके अच्छी तरह चमका दिया था। सारा घर साफ सुथरा देखकर ही जोहरा को कुछ सुकून हुआ था। गली में इस वक्त बहुत शोर मचा हुआ था। सरवरी बेगम सब इधर उधर के लोगों को जमा किए खड़ी थी। जोहरा ने शोर की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और बाहर झांका। देखा कि एक बूढ़ी सी औरत हाथ नचा नचा कर बातें कर रही थी। अगर मेरी बिल्ली ना मिली तो मैं इस मोहल्ले की ईंट से ईंट बजा दूंगी। तुम सबको मेरी बिल्लियां अच्छी नहीं लगती। बैर रखते हो तुम लोग मेरी बिल्लियों से। वो जो कोई भी बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जोहरा की तरफ पीठ होने की वजह से जोहरा उस औरत का चेहरा नहीं देख सकी थी। दूर से उसे बस इतनी समझ आती थी कि शायद वो किसी बिल्लियों की बात कर रही थी। जोहरा को इस जिक्र में या किस्से में जर्रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया, मगर आवाजें बदस्तूर आ रही थी। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? किसने चोरी की मेरी बिल्लियां? सरवरी बेगम मारे गुस्से के अब हाँप रही थी। सबने उसे समझा दिया था कि वो नहीं जानते उसकी बिल्लियों के बारे में, मगर वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो फिर मेरी बिल्लियां गई कहाँ हैं? कौन ले गया है उन्हें? सरवरी बेगम अब बाकायदा रो देने को थी। अचानक उसे गली की नुक्कड़ से बिल्लियां सुस्त रवि से चलती आती नजर आईं। बिल्लियों को देखकर सरवरी बेगम सब कुछ भूल भाल कर उनकी तरफ लपकी थी। उसने एक बिल्ली को एक तरफ और दूसरी को दूसरी तरफ उठा लिया था। बिल्लियों को पाकर वो बेहद खुश लग रही थी, ऐसे जैसे उसे कोई कारून का खजाना मिल गया हो। सब मोहल्ले वालों ने शुक्र अदा किया कि बिल्लियां मिल गईं।
ورنہ سروری بیگم پتہ نہیں آج کیا کر بیٹھتی. وہ ایسی ہی تھی، سب سے علیحدہ رہنے والی، مگر جب بلیوں پہ بات آتی تو وہ کسی طور پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی. اب آوازیں آنا بند ہو گئی تھی. شاید اس عورت کو اس کی بلیاں مل گئی تھی. زہرا نے خدا کا شکر ادا کیا. وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کس کس قسم کے لوگ ہیں. بلیوں کی خاطر اس قدر لڑائی. وہ بہت حیران تھی، مگر اسے اس سارے قصے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسے بس اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنا تھا، اس کی شادی کرنی تھی اور جلد سے جلد واپس جانا تھا. وہ 1-2 جگہ رشتہ دیکھنے جا چکی تھی، مگر ابھی اسے کوئی لڑکی زیادہ پسند نہیں آئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اسے کچھ دن مزید یہاں رہنا پڑے گا. زہرا بیگم سو کے اٹھی تو دیکھا کہ ان کے گھر کی دیوار پر 2 بلیاں بیٹھی ہیں. زہرا نے شش کی آواز سے انہیں بھگا دیا تھا. پتہ نہیں یہ بلیاں کہاں سے آ جاتی ہیں، وہ سوچ رہی تھی، مگر اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا. روز وہ بلیاں کبھی ان کی دیوار پر مستیاں کرتی تو کبھی ساتھ والے گھر کی دیوار پہ. زہرا کو سخت غصہ آتا تھا. مانو رانو گھر آ جاؤ. ساتھ والے گھر سے پھر اونچی سی آواز سنائی دی. یہ آواز تو وہی ہے. اب زہرا بیگم کے ذہن میں ساری بات آ گئی تھی. رانو اور مانو کا نام سن کر دونوں بلیاں دوڑتی ہوئی دیوار پھلانگ گئی تھی. اچھا، تو یہ بلیاں اسی عورت کی ہیں اور رانو اور مانو ان بلیوں کے نام ہیں. اسے یہ سوچ کر ہنسی آ گئی تھی. عجیب لوگ ہیں یہ تو. بہت تلاش کے بعد آخر زہرا کو اپنے بیٹے کے لیے ایک چاند سی دلہن مل گئی. اس کے یہاں رشتے دار تو تھے نہیں، اس لیے اس نے محلے والوں کو ہی شادی میں شریک کرنے کا ارادہ کیا. وہ شادی کا کارڈ لے کر اپنی ہمسائی کو دینے آئی تھی. سروری اس وقت بلیوں کو کھانا کھلا رہی تھی. اس نے زہرا کو بڑی عزت سے بٹھایا، پانی وغیرہ پوچھا. زہرا تو اسے بلیوں کو کھانا کھلاتے ہوئے عجیب سی انداز میں دیکھ رہی تھی. دراصل میں اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دینے آئی ہوں. زہرا نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ماشاء اللہ، کب ہے شادی؟ وہ بہت اپنائیت سے پوچھ رہی تھی. جی 2 دن بعد ہے. آپ ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی. وہ اس کی ہمسائی تھی، اس لیے اگر اسے وہ نہ بلاتی تو اچھا نہیں لگتا. اس نے مزید کہا. بس پلیز اپنی بلیوں کو مت لے کر. زہرا کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ عورت غصے سے کھڑی ہو گئی اور بولی. نکل جاؤ میرے گھر سے. تم نے میری بلیوں کو شادی میں شریک نہیں کرنا تو میں پھر بھی شادی میں نہیں آؤں گی. غضب خدا کا، سب اندر باہر والے میری رانو اور مانو کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں. نکل جاؤ یہاں سے. زہرا کو سروری کی باتیں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا. اسے ان بلیوں سے شدید نفرت ہو رہی تھی. شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. زہرا کے اندر غصے کے الاؤ پھنک رہے تھے. اس نے اپنی نوکرانی مہرو کو بلایا اور کہا. مہرو، کیا تو میرا ایک کام کرے گی؟ مہرو بولی. ہاں میڈم جی بولیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر. وہ بہت ہی وفادار لڑکی تھی. جواب میں زہرا کہنے لگی. مہرو، دراصل مجھے ایک کام کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے. مہرو نے ادب سے کہا. جی جی میڈم، حکم. زہرا بولی. مہرو، دراصل ان بلیوں کی بدولت مجھے سخت کوفت ہوتی ہے. مجھے پتا نہیں کہ ان سے نفرت سی ہو گئی ہے. بس انہیں ہر صورت مارنا ہے. زہرا کے لہجے میں شدید نفرت بول رہی تھی. یہ سن کر مہرو کہنے لگی. لیکن میڈم جی، کیسے ماریں گے؟ آپ نہیں جانتی سروری 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہے. اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی نا. مہرو بہت ڈر رہی تھی. زہرا بولی. ارے ڈرو مت، ہم ایسا کام کریں گے کہ سروری کو ذرا بھی شک نہیں ہوگا. یہ کہہ کر زہرا اسے اپنا پلان بتانے لگی. وہ جیسے جیسے پلان بتا رہی تھی مہرو خوش ہو رہی تھی. جب زہرا اسے پلان بتا چکی تو مہرو بولی. میڈم جی، یہ تو بہت آسان ہے. ویسے بھی ان بلیوں سے سارا محلہ تنگ ہے. یہ تو نیکی ہی ہوگی. اب مہرو زہرا کو مکھن لگا رہی تھی. زہرا نے مہرو کو بہت سے پیسے دیے. وہ پیسے لے کر بہت خوش ہو رہی تھی. آج مہرو صبح ہی صبح آ گئی تھی. ان دونوں نے دودھ میں زہر ملا کر سروری کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تھا. مہرو اور زہرا کو اندازہ تھا کہ بلیاں روز صبح سیر کے لیے جاتی ہیں. وہ شوق سے دودھ پیتی ہیں. اگر وہ یہ دودھ پی لیں گی تو مر جائیں گی. زہرا اپنے منصوبے پر بہت خوش تھی. اسے ہر صورت آج اس بوڑھی سروری کا غرور توڑنا تھا. وہ بے صبری سے سروری کے رونے چلانے کی آوازوں کی منتظر تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے. نہ جانے کیوں سروری کا دل آج بے چین سا تھا. آج وہ خود بلیوں کے ہمراہ سیر کے لیے نکل رہی تھی. گیٹ پہ اسے دودھ کا کٹورا بھرا ملا. بلیاں اس کی طرف لپک کر جانے لگی، مگر سروری نے جھٹ وہ پیالہ اٹھا لیا. نہ جانے کیوں اس کا ماتھا ٹھمکا تھا. اس نے دودھ میں سے اسمیل چیک کی. اس نے جھٹ دودھ ناک سے دور کیا. اس میں سے تو زہر کی بو آ رہی تھی. اس کی سمجھ میں سارا ماجرا آ چکا تھا. تو یہ دودھ کسی نے میری بلیوں کو مارنے کے لیے رکھا تھا. سروری کے بدن میں تو گویا آگ ہی لگ گئی. وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی. کون ہے جس کی یہ جرت ہوئی کہ میری بلیوں کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کرے؟ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں سروری کو کیا مصیبت آن پڑی ہے صبح صبح. سروری کی اونچی پکار سن کر زہرا اور مہرو اچھل ہی پڑی تھی. شاید بلیاں مر گئیں. دونوں کے ذہن میں یہی بات تھی. انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا. گلی کے بیچوں بیچ وہ بوڑھی کھڑی تھی
اور اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ تھا۔ بلیاں صحیح سلامت بوڑھی کے ارد گرد کھڑی تھی۔ تو کیا بلیاں نہیں مری؟ انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ آج تو حد ہی ختم ہو گئی۔ تم لوگوں نے میری رانوں اور مانوں کو مارنے کی کوشش کی۔ تم لوگ کس قدر بے حس ہو؟ سروری اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، ہر وقت تم یہاں مجمع لگائے رکھتی ہو۔ آئی بڑی بلیوں والی۔ یہ معظم کا ابو تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی ساتھ والا بولا، ہاں ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بلیاں اتنی ہی عزیز ہیں تو انہیں لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے تم نے اور تمہاری بلیوں نے۔ یہ نائی تھا جو بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ سروری چپ چاپ کھڑی تھی۔ سب محلے والے ایک ایک کر کے سروری کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اپنی عادتوں کی وجہ سے زندگی میں کچھ نہیں ملا۔ آج سروری کچھ نہ بولی۔ جیسی بھی تھی ایک عرصہ وہ یہاں رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ سب لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ اپنی رانوں اور مانوں کو کمرے میں لے آئی اور آہستہ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آج بولنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ آج صبح ہی صبح بلیوں کے رونے اور دھاڑنے کی آوازیں آنے لگ گئی تھی۔ سب لوگ سروری کے گھر گئے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے، مگر وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ لوگوں نے اسے ہلایا مگر وہ تو ٹھنڈی یخ ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے ابدی نیند سو چکی ہے۔ سب لوگوں کو دکھ ہوا تھا۔ شاید کل کی باتوں کا اس نے زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ کچھ لوگ تو شکر کر رہے تھے کہ سروری مر گئی، کیونکہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کسی کو کمی نہ پڑی تھی اس کی۔ کمی تھی تو صرف ان دو بلیوں کو پڑی تھی۔ ان کے رونے کی آوازیں پورا محلہ سن سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں زہرا کو ان آوازوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بلیوں کی آنکھوں سے آنسو رواں دیکھ کر سب حیران تھے۔ کسی نے آج تک کسی جانور کو انسان کے لیے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر سروری کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے روز صبح ہوئی تو یہ خبر پورے محلے میں پھیلی ہوئی تھی کہ معظم کے باپ کا قتل ہو گیا ہے۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے اسے مار ڈالا تھا۔ پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ پولیس پورا دن جائے واردات کا معائنہ کرتی رہی۔ رپورٹ تیار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جانور نے نوچ نوچ کر مارا ہو، کیونکہ معظم کے باپ کے چہرے اور گردن پر کم و بیش ایک جیسے ہی نشان تھے۔ پولیس کو پتہ لگانا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ دوسری صبح پہلی صبح سے بھی زیادہ پریشان کن ثابت ہوئی تھی، کیونکہ آج رات نائی کا بھی قتل ہو گیا تھا اور اسی جانور نے اسے قتل کیا تھا۔ چہرے اور گردن پر وہی نشان ملے تھے۔ ان سب واقعات کے دوران زہرا کی بہو گھر آ چکی تھی۔ جب اسے یہ خبر ملی تو اسے نہ جانے کیوں بہت خوف سا محسوس ہوا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق لاشوں پر نشان بلی کے پنجوں کے تھے۔ بلی؟ یہ سن کر سارے محلے والے سکتے میں آ گئے۔ ہو نہ ہو یہ بلیاں سروری کی ہی ہو سکتی ہیں۔ سب نے پولیس والوں کو بتایا۔ پولیس نے جب سروری کے گھر پر چھاپا مارا تو اسے وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ بلیاں وہاں نہیں تھی۔ پولیس کو اب ہر صورت میں ان قاتل بلیوں کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ وہ بلیاں بہت خونخوار ہو چکی تھی اور پتہ نہیں اور کتنی جانیں لے جائیں گی اگر انہیں نہ پکڑا گیا۔ زہرا نے بیٹے کو کہہ کر جلدی سے اپنی سیٹیں بک کروائیں اور اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ اس گھر کو کبھی نہ آنے کے لیے الوداع کہہ رہی تھی۔ جب سے اس نے قاتل بلیوں کا سنا تھا اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جلد یا دیر وہ بلیاں اس تک ضرور پہنچیں گی۔ اس کی گاڑی برق رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر وہ گاڑی سے نکلی۔ وہ اندر جانے ہی والی تھی کہ اس کا دوپٹہ کسی چیز سے اٹک گیا۔ وہ رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں بلیاں منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ ڈر کے مارے زہرا کی آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلیاں زہرا پر جھپٹ پڑی اور اب اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ لوگوں کے پہنچنے تک بلیاں اپنا کام کر چکی تھی۔ زہرا کا وجود خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بلیوں نے اپنی مالکن سروری کے ایک اور دشمن کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا تھا۔ پولیس کو آئے روز قاتل بلیوں کے متعلق کوئی نہ کوئی شکایت ملتی تھی۔ وہ ہر صورت ان بلیوں کو پکڑنا چاہتے تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک سروری کو دکھ دینے والوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلیاں اسی طرح قتل کرتی رہیں گی۔ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر یہ جانوروں سے بھی ہو جائے تو سب سے افضل ہوتی ہے۔ سروری کو بھی سب سے عزیز اپنی بلیاں تھی۔ رانوں اور مانوں کے لیے سروری کے دشمنوں کو مٹانا اور سبق دینا ہی اصل کام تھا۔ یہ جانور بھی بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ جب کوئی ان سے محبت کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ آج کے انسانوں میں تو نہیں۔ کاش کہ ہم یہ جذبہ ان جانوروں سے سیکھ لیں۔